میں نے پہلے دن عرض کیا تھا کہ 4 آج جو ممالک ہیں شام ہے، تو بہرحال بلاد الشام اور آج سیریا، خصوصاً سیریا، موجودہ جو سیریا ہے اس کے اندر بہت سے ایسے علاقے ہیں جس کو آخر الزمان سے بھی بہت زیادہ نسبت ہے اور تاریخ میں بھی ایک اہمیت رہی ہے، اور بہرحال وہی جو دریا یہاں سے وہاں جا رہے ہیں یا وہاں سے یہاں آ رہے ہیں عراق اور شام کے، تو پانی ایک ہی ہے، اور اسی لیے بہت زیادہ ان لوگوں کی ثقافتیں بھی ملتی جلتی ہیں، ان کے مزاج بھی ملتے جلتے ہیں۔ ہم لوگ بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی بہرحال کوفی شامی یہ ہمارے، ہم تاریخ کے پس منظر میں کہہ رہے ہوتے، تاریخ کے پس منظر جب ہم کہتے ہیں نا کوفی، کہ اس زمانے کے کوفیوں نے ساتھ نہیں دیا جناب امیر کا، یا اس زمانے کے شامی مخالف تھے جناب امیر علیہ السلام کے، لازمی نہیں کہ ہمیشہ ایسے ہوں۔ حجاز مقدس سرزمین مقدس ہے، لیکن آج وہ دشمنوں کے ہاتھ میں۔ شام اس زمانے کا شام اور تھا، اور موجودہ پھر ادوار بدلتے رہے، اور پھر آخری زمانے کا شام ہوگا کہ جہاں سے سفیانی کا قیام ہوگا، اور عثمان ابن انبسہ کے نام سے وہ ہوگا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ابو سفیان کے جو مختلف بیٹے تھے، 5 بیٹے تھے، معاویہ تھا، یزید تھا، انبسہ کی نسل سے، لیکن ہمارے بہت سے علماء کہتے ہیں کہ نہیں، جناب امیر کی صراحت پائی جاتی ہے۔ جب انہوں نے معاویہ کو خط لکھا، کہا کہ بھئی تیرے باپ نے رسول خدا کی مخالفت کی، تو میرا مخالف ہے، تیرا بیٹا یزید میرے بیٹے حسین کا قاتل ہوگا، اور تیری نسل سے سفیانی آئے گا جو میرے بیٹے مہدی کے مقابلے میں قیام کرے۔ ایک یہاں جملہ کہہ دوں عراق و شام کی تاریخ کے عنوان سے، سب مجمع کی مجھے خاص توجہ چاہیے اس جملے کے لیے، میں جانتا ہوں جو اب تک میں نے خوش گفتگو کی لیکن آپ حضرات نے بہت غور سے سنی ہے، میں ممنون ہوں آپ حضرات کا۔ عزیزان گرامی، ائمہ علیہ السلام نے بنی عباس پورے خاندان پہ لعنت نہیں کی ہے، کسی بھی نسل کو پوری طرح سے کبھی نہیں کہا کہ اس کی پوری نسل کے اوپر لعنت ہو، کہیں نہیں کہا، سوائے بنی امیہ کے، اور انہی کے بعض افراد کے نام لے کے کہا کہ مثال کے طور پہ وہ بنو امیہ ہی میں سے تھے، تو مثال کے طور پہ کہا مروان کی نسل پہ بھی، حالانکہ وہ بنو امیہ سے تھا، یا بہت سے ان کے خاندان کے لوگوں کے نام لیا، مناسب نہیں کہ میں سب کے نام گنواؤں آپ کو، لیکن بنو امیہ، اور یہاں تک بعض جگہوں پہ زیارت عاشورہ میں، جس پہ اس دفعہ کراچی میں ایشو بنا، یا اور بہت سے مقامات پہ زیارت عاشورہ کی سند پہ شک نہ کیجیے، اور اسی طرح سے اور بہت سے مقامات پہ لعن اللہ بنو امیہ قاتبہ تھا، یعنی سارے کے سارے بنو امیہ پہ۔ یعنی ائمہ علیہ السلام کیا کہنا چاہ رہے ہیں ان میں کوئی اچھا نہیں ہوگا؟ نہیں، ائمہ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پہ عام طور سے رول کیا ہے، غور سے سنیے گا میری بات کو، میں تھوڑا سا اس کو چیخ کے پیش کروں تاکہ میرا سارا مجمع جا کے اس بات کو سن لے اور میں پہنچا پاؤں یہ بات۔ جیسے کل شیء لک طاہرۃ تعلم انہ نجس، ہر چیز پاک ہے جب تک کہ پتہ نہ ہو نجس ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے ہمارے اصول فقہ میں اصالت کیا ہے، بات پہنچی ہے؟ اصالت طہارت کی ہے، اصل کیا ہے؟ اصل طہارت، ہر چیز پاک ہے، اصالت طہارت جاری کریں گے، اصالت حلیت جاری کریں گے۔ کون سا اصل ہے؟ اصل یہ ہے، پھر اس کے مقابلے میں جو چیز خود آپ کو ثابت ہوگی وہ مانیں گے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ اصل ہر چیز پاک، اصل کیا ہے؟ اصول، اصول یہ ہے کہ ہر چیز پاک ہے جب تک کہ ثابت نہ ہو جائے، اصالت طہارت کہا جاتا ہے اسے۔ عزیزان گرامی تھوڑی سی توجہ کیجیے گا، ائمہ کہہ رہے ہیں ہر خاندان میں اصالت یہی جاری کرو، اصول یہی بناؤ کہ سب اچھے ہیں جب تک کہ ثابت نہ ہو برا۔ بھائی برٹش نے بہت سے رول دیے دنیا کو، خدا کی قسم، میرے ایک دوست نے کہا میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں، 60 to 80% برٹش کانڈکٹ لا جو ہے وہ اسلام سے لیا گیا۔ تو برٹش نے ایک لا پوری دنیا میں جب حکومت کرے تھے تو دیا، everyone is innocent until proven guilty، ہر آدمی innocent ہے، ہر آدمی بے گناہ ہے جب تک کہ جرم ثابت نہ ہو جائے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، ہر آدمی بے گناہ ہے جب تک کہ جرم ثابت نہ ہو جائے۔ تو اب یہ جو امام علیہ السلام کسی خاندان سے متعلق نہیں کہہ رہے سوائے بنو امیہ کے، کہہ رہے ہر خاندان کی اصل یہ ہے کہ اس میں اچھے تلاش کرو جب تک کہ ثابت نہ ہو جائے یہ برا ہے، سوائے بنو امیہ کے وہاں اصل یہ ہے کہ برے ہیں۔ اب بات پہنچ گئی ہے، اب بات پہنچ گئی بھئی عزیزان گرامی، یعنی اصل یہ ہے کہ بنو امیہ میں سبھی برے ہیں سوائے یہ کہ کوئی ثابت کر دے میں اچھا ہوں۔ اب بات واضح ہو گئی ہے، جب تک کہ کوئی ثابت نہ کرے نا کہ میں واقعی اچھا ہوں تب تک امام کہہ رہے ہیں ان سے دھوکہ نہ کھانا، ان میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بغض دکھائے گا۔ جب یہاں تک کہ اب یہ خود روایات میں ہے کہ مختلف سفیانی، ائمہ علیہ السلام نے لفظ استعمال کیے ہیں کئی جگہوں پہ سفیانی کا لفظ، کہ یہاں سے سفیانی آئے گا، یعنی جو دشمن اہل بیت آئے گا شیعوں کو مارے گا یہاں سے۔ پھر ایک جگہ پہ ہمارے علماء نے روایت لکھی ہے کہ تکرید سے ایک سفیانی آئے گا، پہنچ گئے ہوں گے کچھ لوگ، تکرید سے ایک سفیانی آئے گا، صدام تکرید سے تھا۔ اچھا، شروع میں علماء نے بہت زیادہ غور نہیں کیا تھا، کبھی آیا چلا جائے گا، عراق میں تو پورے حکمران آتے ہی رہے ہیں، جب جنگیں شروع ہو گئی، جب وہ مسلسل مارتا رہا، اور یہاں تک کہ ایک مرتبہ 80s کے اندر اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں بھی سید ہوں، میں رسول خدا کی نسل سے ہوں۔ علماء نے کہا اب اس کا شجرہ دیکھنا ہی پڑے گا۔ جب دیکھا تو واقعاً بنو امیہ سے تھا، وہ بنو امیہ سے نکلا، اس کا شجرہ جب تلاش کیا گیا تو بنو امیہ سے نکلا، یعنی ائمہ کا وہ فرمان ہمیشہ پورا ہے۔ توجہ، کیا کروں میں یہ پیش کرنے پہ مجبور ہوں۔ عزیزان گرامی، بھئی میدان کربلا میں
کتنے لوگ سادات میں باقی رہ گئے تھے؟ ایک مولا سجاد، چند بچے، اور یہ مدینہ کے اندر چند افراد، ان کی اتنی نسل ہے، دنیا میں اتنے سادات ہیں۔ تو وہ جو بنی امیہ حکومتوں میں تھے تو ان کی بھی تو کوئی نسل ہوگی۔ یہ شجرے تلاش کرو، کہیں نہ کہیں جا کے بنو امیہ سے مل جائیں گے۔ جو آل محمد کا بغض رکھتا، حرم پہ حملہ کرتا ہے، شجرے تلاش کرو۔ یہ حرم پہ حملے کرنے والے، یہ داعش کے لباس میں، اور یہ جو کہنے والے داعش کے باقاعدہ فیس بک پہ عربی کے اندر مجھے دیکھا، میں نے کہا کہ شاید شیعہ جذباتی ہیں، شاید کسی نے پتہ نہیں کیا جملہ سمجھاؤ نہ سمجھاؤ، میں نے خود جا کے تلاش کیا کہ جملہ ہے اس کا کہ نہیں ہے، داعش کے ایک سپاہی کا۔ اس نے کہا تم حجر ابن عدی کے اوپر بھی رو رہے ہو، حجر ابن عدی بھی، ہم تو نجف آئیں گے تو علی کی بھی قدر کھو دیں گے، یہ تم کہتے ہو چوتھے خلیفہ ہیں، تمہارے یہ جملے بتا رہے ہیں تمہارے شجروں میں خرابی ہے۔ بات پہنچ رہی ہے عزیزان گرامی؟ جو ایسی بات کرے گا، جب بغض رکھنے والوں کے ساتھ کھڑا ہوگا تو ہم اس کو اسی نسل کے اندر شمار کریں گے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ائمہ علیہ السلام نے اصول دیا کہ بنو امیہ پہ اعتماد نہ کرنا، ان پہ بھروسہ نہ کرنا۔ اصل یہی ہے کہ وہ ہمیشہ بغض آل محمد رکھیں گے، ہمیشہ عداوت رکھیں گے۔ اب شام کو ٹھیک ہے، اس زمانے کا شام کہ جہاں پہ انہوں نے بسایا، انہوں نے سارا سلسلہ شروع کیا اور ان کا کیپٹل بنا اور وہ جاری رکھا اور بے انتہا عداوت پہ اس سوار رکھے اس حکومت کے اصولوں کو، جہاں جناب امیر کا پورے کہتے ہیں کہ حکومت کے اندر جو اس زمانے کا دور تھا، کہتے تھے کہ سوائے چند صوبوں کے، ان میں سے ایک صوبہ سیستان، یہ جو ایران کا صوبہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ چند صوبوں میں سے ایک صوبہ تھا جہاں کسی بھی وقت ممبر سے جناب امیر کا نام لے کے توہین نہیں کی۔ جو محققین ہیں، مورخین، شیعہ مورخین، وہ کہتے ہیں کہ یعنی اصول تھا بنی امیہ کا کہ ممبروں سے جناب امیر کا نام لے کے جمعے کے خطبے میں، جن کے بغیر نماز جمعہ قبول نہیں ہے، جناب تک جناب امیر کا نام لے کے درود و سلام نہ بھیجو، خطبہ نہیں ہوا، نماز نہیں، اس امیر کا نام لے کے ان لوگوں نے شروع کیا سلسلہ کہ جناب امیر کا نام لے کے توہین کی جاتی تھی۔ آپ سوچ سکتے ہیں۔ اور یہ شام کے اندر سے سلسلہ شروع ہوا اور میں پیش کرنے لگا ہوں۔ بہرحال مجھے کئی وارننگز آ چکی اور میں خود بھی احتیاط کر رہا ہوں۔ تو بہرحال عزیزان گرامی، چلیں، کیونکہ میں تاریخ پیش کر رہا تھا تو اس پس منظر میں پڑھنا چاہتا تھا، لیکن میں چھوڑ رہا ہوں، اشارہ کروں گا اور مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ آپ لوگ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ عزیزان گرامی، یہ آپ نے سن رکھا ہے نا، اردو میں جو اردو داں طبقہ یہاں پہ موجود ہوگا، اگر ہمارے یہاں کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی احمق ہے، بے وقوف ہے، اسے عقل نہیں ہے، تو ہمارے ہاں عام طور سے اردو میں کہتے ہیں بدھو ہے۔ بدل تو نہیں گئے اردو کہیں؟ ایسا ہے یا نہیں؟ کبھی آپ نے سوچا کہ بھئی یہ بدھو ہی کیوں کہا جاتا ہے؟ منگلو، جمعراتو، یہ کوئی اور لفظ نہیں؟ اب بات پہنچ گئی ہے۔